السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. کل کی سٹوری. کل میں شوٹ سے آئی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اور شیشا کچھ کھانے جائیں. تو گھر میں حالانکہ بنا ہوا تھا، ششا نے پالک اور چنے کی دال بنائی تھی، اور جو میں لاہور سے کھانے لے کر آئی تھی وہ بھی فریز ہوئے پڑے تھے. ابھی اس میں ٹینڈے کی بھجیا تھی، اس میں چکن اور پالک تھی. لیکن بس ایسے ہی ہے نا، ایسے دل کر رہا تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس میں ہمارا تھوڑا سا فن ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کس قسم کی ہے، ایسے گھن چکر بنے ہوئے ہیں، تو اس میں دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی آؤٹنگ بھی کی جائے، لیکن ٹائم نہیں ملتا نا. تو پھر جو ٹائم ملتا ہے اسی میں ہم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ کفیلہ ریسٹورنٹ جو کراچی میں ہے شہباز پہ، وہاں پہ گھر کا جیسا کھانا ملتا ہے، اور مجھے شائستہ کو بہت پسند ہے وہ. اور میرا دل کرا تھا گرم گرم بھنڈی کھانے کو روٹی کے ساتھ. تو میں نے کہا چل پھر چلتے ہیں. تو پھر ہم نے اپنے رکشہ ڈرائیور کو فون کیا. ہمارے یہاں پر جو بدر کمرشل پہ 3-4 رکشے والے ہیں، جو ہم نے ان کے نمبر لیے ہوئے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور وہ آ جاتے ہیں، جو یہی قریب ہی کہیں رہتے ہیں. وہ آئے اور اس میں سے وہ ہمیں لے کے ہم پہنچے شہباز پہ، اور ہم نے جا کے بھنڈی کھائی اور بہت انجوائے کیا. اور اس کے بعد وہی رکشے والا جو ہے ہمارا شوفر ڈرائیون رکشہ مطلب ہے نا، ہم لوگ تو ڈرائیور، رکشے والا ڈرائیور ہے نا، تو وہ باہر ہی تھا. وہ ہمیں واپس لے کے آیا اور ہم خیر عافیت سے گھر پہنچ گئے. بات یہ ہے کہ زندگی کو آپ سادہ بنائیے، آسان بنائیں، زندگی کو مشکل نہ کریں. ہائے اب کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، گاڑی ہوگی، ڈرائیور ہوگا، یوں ہوگا وہ ہوگا. مجھے تو اوبر منگانے میں بڑی مشکل لگتی ہے، کئی دفعہ ملتی ہے، کئی دفعہ نہیں ملتی. یہ یہاں بدر کمرشل پہ نیچے اترو، دھڑام کر کے 6 رکشے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کڑپ کر کے بیٹھو اور چل پڑو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب کراچی کے حالات تھوڑے سیف ہیں، کہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور جیسے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. میرے پاس تو میں تو 1000 1500 2000 لے کے نکلتی ہوں، کیونکہ اتنا مہنگا کھانا تو ہم نے کھانا نہیں ہوتا، اور زیادہ چیزیں نہیں لے کے جاتی. فون ہوتا ہے، کیونکہ فون از ویری امپورٹنٹ. فون کے بغیر تو زندگی مشکل ہے نا آج کل، تو وہ لے کے جاتی ہوں. اللہ خیر کرے، اللہ کے حوالے، اللہ میاں حفظ و امان میں رکھے. برا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن خیر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے. اور آج صبح 7 بجے کے قریب لائٹ چلی گئی. ہائے وہی تو ٹائم ہوتا ہے سونے کا، اور آج میرا کال ٹائم تھا 2 بجے کا، اور میں خوش تھی کہ آج تو میں آرام سے سوں گی. لو بھیا لائٹ چلی گئی اور آنکھ کھل گئی، لیکن میں ڈھیٹ بن کے پڑی رہی، سوئے رہو پڑے رہو. خیر ابھی اتنا کراچی کا موسم اتنا سا بہتر ہوا ہے کہ آپ پنکھے کے بغیر اور اے سی کے بغیر کچھ دیر سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اے سی چل رہا ہوتا ہے رات کو، تو کمرہ تھوڑا سا قدرے بہتر ہی ہوتا ہے. تو میں سو گئی اور سوتی اٹھتی رہی، لیکن پھر میں 10:30 بجے اٹھ گئی تو شائستہ جا چکی تھی. اور پھر میں نے وہ بلایا اپنی جو ان کی شائستہ کی میڈ ہے، وہ آئی، آ کے انہوں نے مجھے پراٹھا اور چائے دی. چائے پراٹھا میرا فیوریٹ ہے. وہ کھایا. پھر کچھ الماری وغیرہ ٹھیک کی، کچھ کپڑے ٹھیک کیے، کچھ گھر میں ذرا اپنی چیزیں ویسے ذرا اچھے سے دیکھی. سر میں تیل لگایا، پیاز کا تیل لگایا. پھر میں نہائی. پھر میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے. آج جو دل کر رہا ہے نا میرا ٹاپک پہ بات کرنے کا، بات یہ کہ میں وہ باتیں کرتی ہوں کیونکہ میں ہوں ایک مڈل کلاس فیملی سے، اور میں وہ باتیں کرتی ہوں جو کہ آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں اپنے ساتھ. اور میرا چینل میرے خیال میں میرے جیسے لوگ ہی دیکھتے ہیں، بہت ہائی کلاس لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کو مزہ ہی نہیں آتا ہوگا، سمجھ نہیں آتی ہوگی میری بیوقوفانہ باتوں کو. بیوقوفانہ باتیں جو ہیں، میری سمپل سادی باتیں شاید ان کے اوپر سے گزر جائیں. تو میں ان لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں، ان ویسی باتیں کرتی ہوں جیسے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ ہیں میری طرح کے لوگ جو میری باتوں کو پسند کرتے ہیں. آج تو میں نے لپسٹک بھی لگائی آپ کے لیے، اور میں نے آج یہ بھی پہنے ہی میں آپ کے لیے پہنتی ہوں، سچ میں آپ کے لیے، اس لیے کہ میں شوٹ پہ جاؤں گی وہاں تو مجھے گیٹ اپ کرنا ہوتا ہے. بلکہ میری میاں نے کل، آپ کو پتہ ہے میرے سب سے بڑے فین میرے ہسبینڈ ہیں، میاں جی نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یار آپ سمپل اتنی پیاری لگتی ہیں، بغیر میک اپ کے اتنی پیاری لگتی ہیں. میں نے کہا ان کی باتوں میں نہیں آنا، کہیں میک اپ چھوڑنا پڑ جائے. مجھے تو شدید شوق ہے میک اپ کرنے کا، بہت زیادہ میک اپ کا شوق ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ بہت پیاری لگتی ہیں، بغیر میک اپ کے بہت پیاری لگتی ہیں.
میں نے کہا اچھا جی شکریہ، لیکن میں مانوں گی نہیں، میک اپ تو میں کروں گی۔ خیر ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا ہوا، صرف ہلکی سی میں نے لپ گلاس لگایا اور بس کچھ بھی نہیں کیا، اور آئی بروز بنائی ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آئی برو پینسل ہی لگا لیا کریں، تو میں نے وہ پینسل لگا لی آپ لوگوں کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، کہ آپ لوگ مجھے پیارا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب آج جو میں بات کرنے والی ہوں شاید اس کے بھی دو ہی پارٹس ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی ایسی بات ہے، ایسی دکھتی رگ ہے جو کہ ہر لڑکی ہر عورت کی دل میں یہ خیال بستا ہے۔ کیا بھلا وہ یہ کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، لڑکی لڑکا کی شادی ہوتی ہے، تو پیرنٹس جو ہیں دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی کو گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے لڑکے کے گھر، یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے گھر آ جائے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ اگر فرض کرو اس کے ماں باپ کے اور بیٹے ہیں، گھر میں اور لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اور چلا جائے، یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ کہہ رہی ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ماں باپ تو دونوں کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ماں باپ بھی اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں، لڑکوں کے بھی اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں، تو لڑکیاں کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ سکتی؟ اچھا چلو یہ بھی ہو گیا کہ نہیں رہ سکتی، مان لیا کہ کئی لڑکے نہیں چاہتے کہ وہ گھر داماد بن کے رہیں، تو گھر داماد لفظ اتنا برا ہے نا کہ توبہ استغفار، کہ وہ گھر داماد بن کے رہیں، تو ان کی ایگو پہ کچھ آ جاتا ہے کہ وہ ہم کیوں رہیں، ہمارا اپنا گھر ہے۔ خیر اینی وے چھوڑیں اس بات کو، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر فرض کرے لڑکی کے ماں باپ اکیلے ہیں، ان کے بچے اور نہیں ہیں، یا ان کے بچے ادھر ادھر ہیں، اور لڑکی جو ہے وہ اور اس کا میاں اس قابل ہیں کہ وہ ان کی خدمت کر سکیں، تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کیوں نہیں لا سکتی؟ ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو ماں باپ ہے نا، اور لڑکے کے اگر ماں باپ ہیں اور اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ لوگ دونوں افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ماں باپ اور ماں باپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ مطلب کیوں؟ مجھے پتہ ہے مشکل ہوتا ہے، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی عادتیں پکی ہو گئی ہوتی ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، میں زندگی میں ان چیزوں سے گزری ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھا، میری جتنی عمر ہے، آئی ایم 60 ناؤ، تو میرے 60 سال کی عمر میں میرے خیال میں 5 سال یا 6 سال میں اپنے ماں باپ سے دور رہی ہوں گی، باقی میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے انکریج کیا، بلکہ مجھ سے کہیں زیادہ انہوں نے چاہا کہ وہ لوگ رہیں، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں چلی گئی، کیونکہ میرے میاں جی جو ہیں ان کی پوسٹنگز تھیں، آرمی میں تھے وہ، تو میں چلی گئی، پہلے کوئٹہ گئی، پھر میں لڑکانہ گئی، پھر میں رحیم یار خاں گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ 5-6-7 سال کا عرصہ تھا جس میں ان سے دور رہی۔ میری بڑی نیلم باجی امریکہ میں تھیں، سنبل باجی اپنے گھر میں تھیں، بشرا باجی کراچی تھیں، میرے بھائی امریکہ میں تھے، اور سب سے زیادہ میں ان سے اٹیچ تھی، تو مجھے ان کی بہت فکر رہتی تھی، ہر وقت میں روتی رہتی تھی، ہائے امی ابا، ہائے امی ابا، ہائے امی ابا، ہائے امی ابا۔ تو ان کی فکر کی وجہ سے میں نا گھر میں سکون میں نہیں رہتی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی بے سکون ہے، اور میرے جو سسرال ہیں وہ ملتان میں رہتے ہیں، ان کا گھر اپنا، میرے سسر کا گھر ملتان میں تھا، اور وہاں پر ان کے اور بیٹے ہیں جن کے ساتھ میری ساس رہتی تھی۔ تو اور وہ میرے ہسبینڈ نے ایک دفعہ یہ بھی کوشش کی تھی کہ میری ساس اور میرے جو دیور ہیں اور میرے وہ سارے لوگ بھی ہمارے گھر آ جائیں، اور ہمارے اسی گھر میں اوپر پینٹ ہاؤس میں سسرال والے رہتے تھے، نیچے میری امی ابو رہتے تھے، اور ہم لوگ رہتے تھے، درمیان میں میری جو فرسٹ وائف ہے میرے ہسبینڈ کی وہ رہتی تھی، نیچے میں رہتی تھی۔ سوچیں کہ وہ کیا تھا، وہ حویلی تھی، امی کہتی تھی میری کٹم ہے وہ، اور وہ بہت بڑا ایک عباس ولا بنایا ہوا تھا۔ عباس کا دل بہت بڑا ہے دراصل، اس کے لیے دل کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے دل کے اندر گنجائش اور جذبہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے۔ کیوں نہیں ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے؟ میں تو رکھ سکی، میں تو وہ خوش نصیب ہوں جو میں رکھ سکی، لیکن میرے جیسی اور بہت ساری خواتین ہوں گی، بہت ساری لڑکیاں ہوں گی جو کہ یہ چاہتی ہوں گی لیکن وہ کر نہیں سکتی ہوں گی۔ اور میرے ماں باپ جو تھے وہ بھی میرے پاس ہی رہنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی، کیونکہ
میرے میاں جی نے ان کو اپنے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا اور ان کو ان کا گھر لگتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میری امی جو تھیں ان کو کچن کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کچن جو ہے وہ مین پرابلم ہوتی ہے گھر کی. تو مزے کی بات یہ کہ میری جو فرسٹ وائف تھی ہیں میرے ہسبینڈ کی، وہ اور میری امی، وہ دونوں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں. میں تو بیچاری چوچی سی تھی، میں تو چپ کر کے بیٹھ رہتی تھی کیونکہ کچن جو تھا وہ بھی میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف جو عذرا ہے ان کے ہاتھ میں تھا. اور امی کو بھی کچن کا بہت تھا، امی بھی بڑی تنے والی تھیں. اب چونکہ بجٹ کا پرابلم ہوتا، مطلب مسئلے بہت ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں، میں نے دیکھے میرے ہسبینڈ نے 2 بیویوں کے ساتھ میرے پیرنٹس کو رکھا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مینیج کیا بغیر لڑائی جھگڑے کی، محبت سے رکھا. اور جن کے ایک ہی بس بیگم ہے، جن کو پرابلم نہیں ہے، وہ تو بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں نا، اگر وہ اپنے ماں باپ کو لڑکا رکھ سکتا ہے تو لڑکی بھی رکھ سکتی ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں کہ وہ نہیں رکھ سکے. اس میں کیوں ہم لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کیوں شرماتی ہیں، کیوں لڑکیاں بیچاریاں دلوں میں رکھ کے یہ بات جو ہے بیچاری خاموش رہتی ہیں، دکھی رہتی ہیں. اور میری بات سنیں، اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے. اسلام نے بالکل منع نہیں کیا. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے جس میں یہ کہ ہائے 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 ہائے، بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا، بیٹی کے گھر میں رہتے ہیں، بیٹی کے گھر میں. یہ باتیں ہیں صرف. اگر آپ سوچیں تو بیٹی اور بیٹا ایک ہی طرح ہوتے ہیں، بلکہ بیٹیاں ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. اس میں بیٹوں کا قصور نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے لڑکی کو ایسا ہے، لڑکی کو ایسا بنایا ہے ایسا کہ اس کا دل نرم ہے، اس کے دل میں محبت بہت ہے، احساس بہت زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور لڑکے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ لڑکے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ہاں، میں نے یہ بھی کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے. دیکھیے یہ بہت بری بات ہے. آج کل میں بہت سنتی ہوں، کافی سارے ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا فرض نہیں ہے ساس سسر کو سنبھالنا. مان لیا اسلام میں یہی ہے کہ بیوی کا فرض نہیں ہے، وہ بیٹے کا فرض ہے. میں نے مان لیا اس بات کو، بالکل صحیح. لیکن اگر لڑکے کے ماں باپ معذور ہیں، بیمار ہیں، اور وہ اپاہج ہیں، اور وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو بیٹا ان کو چھوڑ کے پھینک کے جا نہیں سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بات ناپسند ہوگی. ہاں، صلح سلوک محبت سے آپ رہ سکتے ہیں. اور یہی لڑکی کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ لڑکی جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو رکھ سکے، وہ بھی اپنے پاس رکھ سکے. بھائی کیوں نہیں رکھ سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے اگر چاہیں تو. کئی تو لڑکیاں جو ہے شاید وہ چاہتی بھی نہیں ہوں گی اپنے گھر میں کوئی کسی قسم کی، میں مطلب کچھ پرسنٹیج کی بات کر رہی ہوں، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں. کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں پرابلم ہوگی، سسرال ساس سسر بولیں گے، یا میرے ہسبینڈ بولیں گے، یا کوئی آیا گیا باتیں کرے گا. دیکھیے دنیا نے تو باتیں کرنی ہوتی ہے، دنیا تو مزے لیتی ہے بھائی. آپ کے ماں باپ تنگ ہوں گے، میں لڑکیوں سے کہہ رہی ہوں، تو اس میں دنیا کا کیا ہے بھائی، ان کا کیا جا رہا ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے نا. تو میں خیر اس میں لڑکیوں کو، عورتوں کو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ عورتیں تو چاہتی ہیں، لڑکیاں تو چاہتی ہیں، لیکن یہ مردوں کے لیے. پر میرا چینل تو مرد دیکھتے ہی نہیں ہیں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ مردوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میرے چینل میں. تو کیسے ان کو بتاؤں کہ آپ اگر کوشش کریں گے، آپ اگر اپنی بیوی کو انکریج کریں گے، آپ کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ بھی میرے ماں باپ کی طرح ہی ہیں، اور پلیز ان کا خیال ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ کے کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے باغیرت ہوتے ہیں. ان کے اندر بہت اپنی عزت نفس کا بہت زیادہ ان کو خیال ہوتا ہے. وہ کبھی زندگی میں اپنی بیٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے تو اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے یاد ہے میری امی ابا لڑائی کیا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے، ہم نے کچن میں شیئر کرنا ہے، ہم نے بلز میں شیئر کرنا ہے. حالانکہ میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں امی پلیز، میں آپ کی بیٹی ہوں. عباس کہتے تھے کہ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت بولیں آپ. لیکن وہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے کمپنسیٹ کرتے تھے. کبھی اے سی لگوا دیا، کبھی فریج لے لیا، کبھی میری مٹھی میں کچھ ڈال دیا، کبھی بچوں کو کسی بہانے سے دے دیا، اور ایک اچھی اماؤنٹ دیا کرتے تھے. کیونکہ ہمیشہ میرے ماں باپ کو میرے بھائی نے وہاں سے امریکہ سے پیسے بھیجے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کبھی تنگ تھے، وہ زندگی میں کبھی تنگ نہیں ہوئے. ان کو ان کی ضرورت کے پیسے ملتے رہے. اور میرے ابا نے کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی، میرے ابا نے کوئی سیونگ نہیں کی تھی، میرے ابا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا سوائے لکھنے پڑھنے کے. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک بیکار چیز ہے، اور جو کہ نہیں ہے، ہونی چاہیے، اپنے لیے تھوڑا بہت بچا کے رکھنا چاہیے. لیکن وہ سمپل آدمی تھے، سادہ آدمی تھے. ان کا خیال تھا چھوڑو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، بس لکھے جو آیا کھا لیا،
گوشت کھاؤ، مزے کرو، آرام سے بیٹھو. میرے بھائی نے ان کو ساری زندگی وہاں سے پیسے بھیجے جس سے وہ کبھی تنگ نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس چاہا کہ اس میں سے وہ مجھے بھی دیں، اور مطلب میرے بچوں کو بہانے سے دیں، گھر میں کوئی چیز لے آئے. امی ابا ہمیشہ کرتے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں، جب عباس کے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے نا، امی نے جمع کر کے رکھے ہوتے تو عباس جا کے کہتے ابا کو، یا ابا کے سینے پہ لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ادھار. تو ابا ہنستے تھے اور ابا امی کہتے تھے اینو دے 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 اینو، اور امی ہنستی تھی اچھا اب آ گئے. تو ابا کی ہیلپ بھی امی ابا کر دیا کرتے تھے، میری بھی ہیلپ کر دیا کرتے تھے جب کبھی مجھے ضرورت پڑتی تھی. پھر میں لاڈ سے امی سے کہتی آپ نے مجھے عیدی دینی ہے، آپ نے مجھے، تو امی خوش ہوتی تھی. میرے سسرال والوں کا اس میں بہت اچھا رول تھا. میری جو ساس تھیں اللہ بخشے بہت اچھی خاتون تھیں، اور میرے سسر جو ہیں وہ تو کافی جلدی چلے گئے تھے اللہ کے پاس، لیکن وہ بھی بڑے سویٹ تھے. لیکن یہ جب زارا پیدا ہوئی تھی نا، اس کے 2 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 2-3 مہینے بعد. ہاں، تو جو میری ساس تھیں وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ رہیں. تو وہ ہمیشہ میرے میاں جی کو کہتی تھیں تیری امی دا کی حال ہے فون پہ. تو کہتے تھے جی آہو تیری امی تے ہوئی نا، تیرے نال رہندی تیری امی تے ہوئی ہے. تو ان کا دل بھی بہت بڑا تھا. یہ چیزیں خون میں آتی ہیں، یہ دل کو بڑا کرنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی جینیٹک میں ہوتی ہیں، آپ کے اندر. آپ یہ نہیں، آپ اس کو آپ کوشش سے لا نہیں سکتے. جینیٹیکلی آپ محبت والے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو آپ کے خون میں یہ اچھائی آتی ہے. میں اللہ کے سامنے بہت شکر گزار ہوں. میں اللہ سے بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے یہ فرض نبھایا، میرے ماں باپ کو اپنے گھر رکھا ساری زندگی، اور پھر آخر تک ان کو جہاں ان کی آخری آرام گاہ تھی وہاں تک پہنچایا. یہ بہت بڑا فرض تھا جو انہوں نے پورا کیا. یہ ان کے لیے اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی بہت سارے مردوں کو جو کہ میرا چینل بالکل نہیں سن رہے ہوں گے، کیسے ان تک بات پہنچائی جائے کہ اپنی جو ماں بیوی کے پیرنٹس ہیں وہ بھی آپ کے پیرنٹس ہیں. اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ انہیں بھی اپنے ساتھ رکھیں. یا آپ اگر اکیلے ہیں، آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں، آپ بالکل اکیلے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں میرے گھر کے باہر جب تک میرے ابا حیات تھے، میرے ابا کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور کئی دفعہ لوگوں نے بیل بجا کے میرے میاں جی کو کہا کہ اچھا آپ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ابا کے ساتھ رہتا ہوں. تو اس میں ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی. ابا کے جانے کے بعد بہت سالوں کے بعد ہم نے وہ نیم پلیٹ وہاں سے اتار کے اور میرے میاں کا نام لکھا گیا، لیکن ابا کا نام ہی تھا. تو یہ بہت بڑا پن ہوتا ہے، آپ کو دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے. یہ کچھ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر اگر آپ ایگو کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جائے کہ کیوں میرا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اور جب دوسری بات یہ کہ اب میں تو خیر کماتی نہیں تھی، میں تو ڈیپینڈنٹ تھی اپنے ہسبینڈ کی، میں تو گھر میں رہتی تھی، ہاؤس وائف تھی. اس کے باوجود یہ ہوا. لیکن جو لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہیں، جو کماتی ہیں، آپ کے ساتھ برابر کا شیئر کرتی ہیں، ان کا تو دھڑلے سے رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی کیئر کریں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں یا ان کے پاس رہیں، اپنے میاں کو لے کے چلو بھائی چلتے ہیں وہاں پر. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں، بہت سے فائدے ہیں اس کے. کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ رہنے کے، ایک تو آپ کے پیرنٹس ہوں، مردوں کے پیرنٹس ہوں یا عورتوں کے پیرنٹس ہوں، ان کا فائدہ بہت ہے. جو میں نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی تھی، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، اس کے ہوں یا اس کے ہوں، ان کی کیئر تو ہونی چاہیے، ان کا خیال تو رکھنا چاہیے. میں بہت ماں باپ نہیں کرتی، سوچ رہی ہوں ہر وقت شاید آپ لوگ بور تو نہیں ہو جاتے میری ان باتوں سے کہ میں ہر وقت ماں باپ کرتی ہوں. دراصل ماں باپ جب چلے جاتے ہیں نا، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے. اور جیسے جیسے آپ عمر آپ کی بڑھتی ہے، ویسے ویسے آپ کو اس رشتے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ ہے کیا. اور جیسے جیسے آپ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، آپ بڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے اندر چینجز آتی ہیں بہت. پھر آپ آہستہ آہستہ سوچتے ہیں یہ تو میرے ابا کی طرح کی عادت ہے، یہ تو امی کی طرح کی عادت ہے جو مجھ میں ہوتی جا رہی ہے. یہ چیزیں پھر آپ کو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے. بہت سے بچے ہیں جو کہ ابھی تو آپ، ہمارے بچے بھی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ شاید ہماری چیزوں کو اس طرح سے جیسے آپ مجھے فالو کرتے ہیں، میرے کوئی بچے نہیں دیکھتے. سچی جو بات ہے، اللہ کی قسم نہیں دیکھتے، بالکل نہیں دیکھتے، نہ میری باتیں سنتے ہیں. اس لیے کہ میں تو گھر میں حرکت ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں، وہ کیا کریں اماں تو شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے آپ لوگ دھیان سے، غور سے میری بات سنتے ہیں، میری باتوں پہ عمل کرتے ہیں، میری باتوں کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ میری باتیں آپ کے لیے تھیراپی ہوتی ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس طرح سے عام بچے نہیں سنتے. ہاں میری بیٹی زارا جو ہے
وہ بچی جو ہے وہ اللہ میاں سب کو ایسی اولاد دے. میری بیٹی بہت سمجھدار اچھی بچی ہے. اچھی بچی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی مشکل میں وہ پھنس جاتی ہے, اگر اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے کال کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اب میں کیا کروں. اور وہ ایک دم سے نا پینک ہو جاتی ہے, ایک دم سے وہ گھبرا جاتی ہے. تو اس کو میں ٹھنڈا کرتی ہوں, اس کو میں کہتی ہوں بیٹے نہیں ایسے کر لو, ایسے ہو جائے گا, فکر نہ کرو, ایسے ٹھیک ہو جائے گا. ایک دم سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن, جلدی نہیں کرنی ہے, اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو وہ آگے سے اتنا پیارا جواب دیتی ہے, جی اماں, جی اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جی اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اچھا میں ایسے ہی کروں گی. اور پھر جیسے کہ ہر درد کی دوا اماں ہے ایسے لگتا ہے. ہر فون پہ مجھے پوچھتی اب کیا کروں, اب کیا کروں, اب کیسے کروں. تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ ایسے کر لو, ایسے کر لو, زندگی کی عام باتیں. تو وہ ان پہ ضرور سنتی. ہاں مجھے وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں لگایا ہے شمر جو کہ یہاں ایک دم سے اکٹھا ہو گیا, وہ میں اس کی سنتی ہوں کیونکہ اس کو زیادہ پتہ ہے. لیکن زندگی کے تجربات وہ مجھ سے لیتی ہے, مجھ سے پوچھتی ہے, مجھ سے گائیڈنس لیتی ہے, اور میری بات کو سمجھ جاتی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے بھائی, آج کل کون سنتا ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ. لیکن میری بیٹی میری بات سنتی ہے, ضرورت پڑنے پر مجھے فون ضرور کرتی ہے. لیکن یہ جو میں روز باتیں کرتی ہوں نا, یہ وہ نہیں سنتی, اس کے پاس ٹائم نہیں. بھی نور جہاں اس کے پاس ہے وہ اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے. اور بیٹے نا جی نا, بیٹے کہاں سنتے ہیں, توبہ کرو جی. وہ میں ویسے اپنے بیٹوں کو اس طرح سے نہیں بات کرتی, لیکن میں ان کو نا روز میسج پہ کبھی کوئی ویڈیو بھیج دیتی ہوں, کبھی کوئی بات کر دیتی ہوں, تو وہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اماں. نو تو کہہ نہیں سکتے. ہاں آپ نے کہا کہ میں اپنے درمیان والے بیٹے کا ذکر نہیں کرتی. میرے درمیان والا بیٹے کا نام ہے اسد, جن کی بہو بیوی کا نام ہے حلیمہ. وہ لوگ گھر میں اوپر رہتے ہیں, پینٹ ہاؤس ہم نے بنایا ہے, وہاں رہتے ہیں وہ لوگ اپنے 2 بچوں کے ساتھ. ہیرا اور عبداللہ 2 چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں. اور وہ دونوں جاب کرتے ہیں, صبح چلے جاتے ہیں, شام میں آتے ہیں. اسد کافی انٹروورٹ ہے. اسد جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں, کم بات کرتے ہیں. مطلب کم بات کرتے ہیں ایسے کہ جب ان کو کرنی ہوتی تو کرتے ہیں, ورنہ وہ نہیں کرتے. مطلب بیٹھ کے وہ گپے نہیں لگاتے کہ اور سناؤ کیا حال چال ہے. وہ میرا بڑا بیٹا وکاس جو ہے نا, وہ میری سہیلی ہے. اس کے ساتھ میں کہتی ہوں یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا, گوسپ بھی اس کے ساتھ کرتی ہوں. ایسے ہو گیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے رشتے دار کی یہ بات, فلانے کی بات. تو کہتا ہے ہاں, وہ سنتا ہے. اور دن میں وہ مجھے 2-3 فون بھی کرتا ہے. وہ شروع سے ہی ایسا ہے. اچھا جو اسد ہے وہ تو بھیا مہینوں فون نہیں کرتا, وہ تو مہینوں فون ہی نہیں کرتا. میں جاتی ہوں تو وہ مجھ سے میرے خیال میں 2 یا 3 دفعہ شاید اس کی میری ملاقات. السلام علیکم اماں کیا حال ہے, چلو بھی بس ختم. وہ بیٹھ کے کبھی دکھ سکھ نہیں کرتا, کیونکہ وہ جو بات کرتا ہے نا, پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ نہیں اسد یوں نہیں ہے یوں ہے. تو وہ والا بچہ ہے جو سننا نہیں چاہتا کہ اماں مجھے لیکچر دیں گی, تو وہ بھاگ جاتا ہے. حلیمہ سے میری اچھی بانڈنگ ہے. حلیمہ آتی ہے, بیٹھتی ہے, وہ بھی بیچاری صبح اسکول جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر بچوں کو کھانا کھلانا سلانا یہ وہ وغیرہ. اور میں ان کی زندگی میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں. وہ خود ہی مصروف ہیں, اپنے کام میں لگے, میں کیا ان کو کچھ کہنا. لیکن میں کوئی بات ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو پھر وہ آ جاتے ہیں میرے پاس, اور پھر میں ان کو جو بہتر مشورہ ہو وہ ضرور دیتی ہوں. مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے. پھر آ گیا چھوٹا بیٹا احمد. وہ بھی انٹروورٹ ہے, وہ بھی خاموش ہے, وہ بھی کم گو ہے. لیکن وہ میری طرح ہے, زیادہ لاؤڈ نہیں, بولتا نہیں ہے زیادہ. مطلب جیسے کہ غصہ آیا تو چپ, خاموش, اس کو برداشت کرتا ہے, اس میں بہت برداشت ہے. وہ بہت اچھا بچہ ہے. اچھا وہ بالکل گوسپ نہیں سنتا, اس وجہ سے مجھے بڑا ہی بور لگتا ہے. میں اس کو کہوں نا یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا, جی اب کئی دفعہ ہوں بھی نہیں کہتا نا, تو مجھے تو بڑی مزہ ہی نہیں آتا نا گوسپ کا. جو بڑا والا وکاس ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کو اچھا یوں ہوا, اچھا نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ آگے سے نا مجھے لقمے دیتا ہے, تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں. تو چھوٹا والا جو ہے نا, وہ خاص مزہ نہیں دیتا مجھے, وہ مزے کی باتیں نہیں کرتا. وہ بس ہاں اس کی میری گانے کی بہت بانڈنگ ہے, گانا وانا سنتے ہیں ہم, اور مجھے اچھا سا میوزک سناتا ہے, وہ مجھے گانا سناتا ہے. ہماری کو ایک ہم سول میٹ اس طرح سے ہیں. اور وہ ایک بہت اچھا بچہ ہے, اور بہت سمجھدار بچہ ہے, صبر سے رہتا ہے. اور مزے کی بات ہے, آج کل تو اس کی شاپنگ ہو رہی ہے, آج کل تو اس کی شادی ہو رہی ہے. وہ تو دولہا راجا ہے, وہ تو بڑے مزہ آ رہا ہے اس کو. اور وہ حیران بھی ہو رہا ہے کہ ہے اتنی امپورٹنس مجھے مل سکتی ہے. بھائی دولہا کو تو اتنی امپورٹنس ملنی چاہیے نا, شادی کو روز روز تھوڑی ہوتی ہے. شادی کے وقت تو آپ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتے ہیں نا. اور زارا کو بھی اس طرح, جب میں نے پہلی دفعہ شادی کی شاپنگ کرائی تو حیران ہو گئی تھی, اماں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لے کے دے رہی ہیں مجھے. تو خیر بہت سی باتیں ہو گئی اور ویڈیو لمبی ہو گئی. تو
آپ کو میری یہ سجیشن کیسی لگی، مرد حضرات کو کیسے پہنچائیں، خط لکھیں ان کو کہ بھائی نے لڑکی کے پیرنٹس کو بھی اتنا ہی امپورٹنس دیں، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں یا ان کے پاس چلے جائیں، تو لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں یہ بتائیے گا، اور کل ہم کسی اور اچھے سے ٹاپک پہ بات کریں گے. اور میری شوٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، میرے خیال میں اب مجھے تیاری کرنی چاہیے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ.